اس لیے کہ امام کا نام ہے، اور دل میں خواہش بھی پیدا ہوتی ہے کہ امام ہم کو ایک چانس دے دے۔ یہ دعا رہنا ہے کہ مولا ہم کو ایک موقع دے، ضرور دینا آپ کی خدمت کے لیے۔ مطلب ہی یہ ہے اس کا لبیک۔ لبیک کے معنی کل میں نے بتایا، پرسوں بھی بتایا کہ اپنی خدمت کو آفر کرنا، سروسز کو آفر کرنے کے نام ہے کہ ہم اپنی امام کو بول رہے کہ مولا آپ مجھے ایکسیپٹ کر لیں، آپ مجھے قبول کر لیں، آپ مجھے اپنے پاس بلا لیں، اپنے ساتھ رکھیں۔ اپنی خدمت کو آفر کرنے کا نام لبیک ہے، اور یہ دعا مسلسل ہونی چاہیے ہر شیعہ کی۔ یہ سوچ کے زندگی مت گزارو کہ میری لبیک تو قبول ہو گئی ہوگی، کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے، 1% بھی گارنٹی نہیں ہے کہ اگر میں گرانٹیڈ لے کے بیٹھا ہوا ہوں کہ میں تو بول رہا ہوں لبیک، مولانا نے مجھے ایکسیپٹ کر لیا، نو۔ کتنے آئے اور کتنے چلے گئے، کوئی یہ نہیں سمجھے کہ میری ہر لبیک ایکسیپٹ ہو رہی۔ لبیک اسی کی ایکسیپٹ ہوگی جو امام کی بات سنے گا، اسی کی لبیک ایکسیپٹ ہوگی جو امام کی تعلیمات پہ عمل کرے گا، اسی کی لبیک ایکسیپٹ ہوگی جو امام بول رہا اس پہ عمل کرے گا، جس سے امام روک رہا اس سے رک جائے گا۔ جو اپنی مرضی چلائے گا امام کے سامنے، اس کی لبیک کبھی ایکسیپٹ نہیں ہوگی، اس لیے کہ امام کو ہماری ضرورت نہیں ہے، امام کے لیے کافی ہے۔ جیسا خدا کوئی پوری دنیا پوری کائنات اگر اللہ کا انکار کر دے تو اللہ اللہ ہے، اسی طرح امام امام ہے، پوری دنیا بھی اگر انکار کر دے تو امام کا جو مقام ہے وہ مقام ہے اپنی جگہ، وہ اللہ کی حجت ہے، وہ اللہ کی رحمت ہے۔ جو زمین اور آسمان چل رہے ہیں، جو چاند و سورج میں روشنی ہے، جو زمین گردش کر رہی ہے، جو پوری دنیا کا نظام چل رہا ہے، یہ صدقہ ہے فاطمہ کے بیٹے کا۔ جو رزق کھا رہے ہیں، ہم روٹی توڑ رہے ہیں، جو ہماری سانس چل رہی ہے، جو ہم زندہ ہیں، صبح شام ہماری ہو رہی ہے، یہ صرف زمانے کے امام کا صدقہ ہے۔ وہ آخری حجت اللہ، آخری رحمت اللہ کی، جس کا وجود ایک برکت ہے، ایک رحمت ہے، ایک بلیسنگ۔ ایک لمحے کے لیے بھی اگر وجود امام زمانہ ہٹ جائے تو دنیا دھرم اور برہم ہو جائے۔ صرف امام کی وجہ سے آج ہم باقی ہیں۔ اگر امام ہم کو، اور ہم جو باقی ہیں نا، دنیا بھی باقی ہے اور ہم بھی باقی ہیں امام کی وجہ سے۔ اگر امام ایک لمحے کے لیے ہٹ جائے، ہماری نگاہ کرم ہمارے اوپر سے ہٹا دے، تو بلیو می ہم ریز ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ امام کا خود جملہ، عابد بالرامی کا جملہ نہیں ہے۔ شیخ مفید کو امام نے کیا کہا جب وہ رکے اس فتوے کے لیے کہ یہ مجھ سے غلطی کیسے ہو گئی کہ میری طرف سے ایک بچہ جو مر چکا تھا، جو زندہ تھا، اس کی ماں مر چکی ہے، اگر میں نے جو فتویٰ دیا کہ ماں کو بچے سمیت دفن کرو تو میری وجہ سے ایک کا قتل ہو جاتا ہے، ایک کا خون ہو جاتا ہے۔ وہ ڈر گئے، وہ مقدس تھے، ڈر گئے۔ ہم تو کتنوں کو مار دیتے، پرواہ بھی نہیں ہم کو۔ یہ چیک کرو اپنے آپ کو، غصہ حرام ہے۔ کوئی کام کرنے سے پہلے چیک کرو تمہارا امام تم سے راضی ہو رہا۔ بولنا بہت آسان ہے۔ تو شیخ نے جب کہا کہ میں آج کے بعد کوئی فتویٰ نہیں دوں گا، اتنی بڑی غلطی مجھ سے ہو رہی، میرا دماغ اب کام نہیں کر رہا۔ شب میں خواب میں فرزند زہرا نے آ کے کیا کہا کہ شیخ تم نے یہ کیا کہہ دیا کہ تم فتویٰ نہیں دو گے؟ تم کیا سمجھتے ہم تم کو دیکھ نہیں رہے؟ تمہارا کام ہے فتویٰ دو، اگر کوئی مشکل ہوگی ہم آ کے بچا لیں گے۔ تو امام نے سند دے دی، بچا لیا۔ اور آج 1000 واقعات میرے سامنے اس وقت کہ امام کیسے چاہنے والوں کو بچاتا ہے، کیسے امام ہم کو پروٹیکٹ کرتا ہے، کیسے امام ہم کو مصیبتوں سے بچا لیتا، کیسے امام ہم پریشانیوں میں گر رہے تھے ہم کو روک لیتا، کیسے ہماری جان چلی جاتی ہے لیکن امام نے ہم کو بچا لیا۔ جتنے دنیا میں اس وقت شیعہ ہیں وہ ایک لمحے میں ختم ہو جاتے اگر امام کی نظر کرم نہیں رہتی۔ سب سے پہلے ایگزسٹنس آف امام، وجود امام پہ یقین رکھو۔
اپنے امام کے وجود پہ بھروسہ رکھو، یقین رکھو. آپ بولیں گے نہیں ہم کو تو ہے، لیکن ویسا نہیں ہے جیسا امام چاہتا ہے. اگر ویسا یقین آ جائے نا دوستو تو پھر انسان کوئی کام وہ نہیں کرے جو امام کو پسند نہیں ہے. ہم کیا سمجھ رہے 24 گھنٹے امام ہم کو نہیں دیکھتا؟ یہ اللہ کی حجت ہے. 24/7 امام کی نگاہ آپ کے اوپر ہے. اس کے بعد اگر ہم کوئی گناہ کرتے تو امام ہم سے راضی ہوتا؟ لٹرلی امام روتے روتے آنسوؤں سے روتے. جب چاہنے والوں کے اعمال نامہ آتا ہے جمعے کے دن، امام چاہنے والوں کا اعمال نامہ دیکھتا ہے اور دیکھ کے رو کے کہتا ہے یہ میرے کلمہ پڑھنے والے، یہ میرے چاہنے والے. کتنا آپ انصاف سے بولیے، پہلی آواز میں 313 کی ضرورت ہے. کیا 313 شیعہ نہیں ہے؟ 313 چاہیے مولا کو پہلی آواز پہ. 313 نہیں ہے شیعہ پورے. ہر آدمی اپنے انٹرسٹ کے لیے زندہ ہے. میں نے بہت بڑی بات کی ہے. ہر آدمی اپنا پرسنل انٹرسٹ. ہم کوئی کام کرنے سے پہلے دیکھتے ہیں اس میں میرا نام ہوگا، اس میں مجھے کیا فائدہ ہے. تم نام کی بھیک لوگوں سے مانگ رہے، نام کی بھیک امام سے مانگو. عزت امام دے گا، دنیا والے عزت نہیں دیں گے. اپنے پرسنل انٹرسٹ کو، میں یوتھ کو بول رہا ہوں کہ تم ایک انقلاب لاؤ لکھنؤ میں. تم لڑکیوں سے لڑکوں سے بول رہا، تم ریولیوشن کو لے کے آؤ. تم اپنی زندگی کو 360 ڈگری بدلو اور چیک یور سیلف کہ واٹ آر یو ڈوئنگ. تم فکر کو بدلو، تم سوچ کو بدلو. تم اپنے گھر میں انقلاب لاؤ. کوئی کام کرنے سے پہلے آپ چیک کرو کہ تمہارا امام اس سے راضی ہو. اور ایک چیز یاد رکھو، ساری عبادتیں ایک طرف، مرضی امام ایک طرف، رضا امام ایک طرف. سجدوں کے بھروسے پہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا، امام کی رضا پہ جائے گا.